نماز فجر کے بعد سونا ایک راز ہے 90% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لازمی سنیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق نہایت حکمت اور تدبیر کے ساتھ فرمائی۔ زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں سکھائے ہیں، وہ انسان کی جسمانی، روحانی اور معاشرتی بھلائی کے ضامن ہیں۔ انہی اصولوں میں ایک اہم معاملہ نماز فجر کے بعد کے اوقات کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز فجر کے بعد سونا درست ہے یا نہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام میں بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید ہے۔ بفرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی وجہ آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں۔ محترم ناظرین، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا گیا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا۔ لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بامشکل اٹھ پاتا ہے۔ لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔
5 نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جو جفت اور طاق کی ہے، اور رات کی جب وہ چلنے لگے یقیناً اس میں عقلمند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا مافیہ سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے نجات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ نمبر 1، رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ پر مداومت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سو پاتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سونا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سونا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں 2 دنیا ملتی ہیں، وہ دروازہ کھول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ہے، جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تر و تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔
اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی لانا کیوں نہ پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے عنوان کی جانب۔ فجر کے بعد سونے کا کیا راز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو قرآن مجید میں براہ راست نماز فجر کے بعد سونے یا جاگنے کا حکم تفصیلاً بیان نہیں ہوا، تاہم اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کو خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، ترجمہ، اور وہ لوگ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سحر کا وقت رات کے آخری حصے سے فجر تک عبادت، دعا اور استغفار کا خاص وقت ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین لمحہ ہے۔ اسی طرح فرمایا، ترجمہ، اور اپنے رب کی تسبیح کرو نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اس آیت میں بھی صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ صبح کا وقت محنت، دعا، ذکر اور عبادت کا وقت ہے، نہ کہ غفلت اور نیند کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ یہ عمل جلوس بعد الفجر کہلاتا ہے، یعنی فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے رہنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کے بعد عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے، نہ کہ سوتے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ترجمہ، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں خیر و برکت کی دعا کی۔ اسی لیے صبح کے وقت جاگ کر کام کا آغاز کرنا سنت کے مطابق اور بابرکت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی فجر کے بعد سونے سے بچتے اور اپنے کام کا آغاز کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صبح کا وقت برکت والا ہے، اس میں تجارت یا کام کرنا اللہ کی طرف سے خیر کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا سلف صالحین کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد نیند سے پرہیز کرتے اور رزق حلال کے لیے محنت کرتے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں نماز فجر کے بعد سونے کی ممانعت کیوں اور کب سونا جائز ہے۔ نماز فجر کے بعد سونے میں کئی نقصانات بیان کیے گئے ہیں، مثلاً برکت کا ضیاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے۔ اگر انسان اس وقت کو سوتے ہوئے گزارے تو وہ اس برکت سے محروم ہو سکتا ہے۔ غفلت اور سستی۔ فجر کے بعد سونا انسان کو سست اور غافل بنا دیتا ہے، جبکہ اسلام میں چستی اور محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ رزق کی کمی۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ صبح جلدی بیدار ہونا اور کام پر جانا رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ سونا رزق کی تنگی کا سبب بن سکتا ہے۔ صحت پر برا اثر۔ فجر کے بعد دوبارہ سونا جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری نیند کا وقت رات ہے۔ صبح کے بعد نیند انسان کے جسمانی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ کب سونا جائز ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رات بھر عبادت یا ضروری کاموں میں مشغول رہا ہو اور اسے جسمانی آرام کی ضرورت ہو تو فجر کے بعد کچھ دیر آرام کرنا جائز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کبھار قیلولہ کرنا، ظہر سے پہلے دن میں تھوڑی دیر سونا ثابت ہے، لیکن فجر کے بعد طویل نیند لینے کا معمول سنت سے ثابت نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فجر کے بعد سونا برکت کے منافی ہے، یہ طبیعت میں سستی پیدا کرتا ہے اور دن بھر کے کام پر برا اثر ڈالتا ہے۔ آج کے مصروف دور میں جب لوگ رات دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو فجر کے بعد جاگنے اور دن کا آغاز کرنے کی سنت کو زندہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ فجر کے بعد جاگ کر اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، علم سیکھنا اور اپنے روزمرہ کے کام انجام دینا ایک کامیاب زندگی کا راز ہے۔ نماز فجر کے بعد سونا بنیادی طور پر خلاف سنت ہے۔ قرآن و سنت میں صبح کے وقت کو عبادت، ذکر، دعا اور عمل کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ فجر کے بعد جاگے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور دن بھر کی تیاری کرے۔ البتہ اگر شدید ضرورت ہو تو اعتدال کے ساتھ آرام کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، فجر کا وقت دن کے سب سے بابرکت لمحات میں سے ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں فجر کے وقت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبح کے وقت اور شام کے وقت اپنے رب کا ذکر کرو۔ فجر کے وقت کا ذکر انسان کے دن بھر کے اعمال کو سنوار دیتا ہے اور رحمت برکت کا سبب بنتا ہے۔
اسی لیے فجر کے وقت اذکار اور دعائیں کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ فجر کا وقت رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرنا نہ صرف دنیاوی سکون کا باعث ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کی نوید بھی ہے۔ فجر کے وقت سب سے پہلے نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کیجیے، اور نماز فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرے پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، استغفر اللہ بہت کثرت سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کثرت سے۔ نماز فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارا دن حفاظت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں۔ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت خاص طور پر افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قرآن فجر ہے، بے شک قرآن فجر حاضر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔